21واں باب 5ویں آیت۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ ساری مکاشفہ کی کتاب میں خدا یہوہ ایک دفعہ بھی یوحنا رسول سے ہم کلام نہیں ہوا۔ یوحنا رسول نے 4 جاندار، فرشتہ، 24 بزرگ اور خداوند مسیح کی آوازیں سنی ہیں، لیکن خدا کی آواز اب پہلی بار سنائی دی ہے، کیونکہ اس کی خاص وجہ ہے۔ غور سے پڑھیں، پرانی زمین پر گناہ اور شیطان کے ساتھ برتاؤ کرنے اور اس کی ناپاک بادشاہت کو ختم کرنے کی ذمہ داری برہ یعنی خداوند مسیح کے ذمہ سونپی گئی ہے، جیسا کہ پیدائش 3 باب کی 15 آیت سے ظاہر ہے۔ پس کلیسیا بنانے کا کام، شیطان سے جنگ کرنے کا کام، بے دین دنیا پر قہر کرنے کا کام اور شیطان کو ختم کرنے کا کام سب برہ نے خود کیے۔ 1000 سالہ بادشاہی، قیامت اور عدالت بھی اسی کے سپرد تھی۔ وہ کام بھی خداوند مسیح نے پورے کیے۔ جب خداوند مسیح سفید تخت کی عدالت ختم کرتے ہیں تو یہ آخرت ہو جاتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 24 سے 28 آیت تک پڑھیں۔ اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت خداوند مسیح ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا، کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود بھی اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جب خداوند مسیح سارا کام ختم کر لیں گے اور آخرت ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خداوند مسیح کہیں گے، اے باپ، میرا کام جو آپ نے میرے ذمہ کیا تھا ختم ہو چکا ہے۔ اب میں ساری حکومت، سارا اختیار، قدرت اور بادشاہی آپ کو واپس دیتا ہوں، تاکہ سب میں آپ ہی سب کچھ ہوں۔ لوسیفر کے گناہ کرنے سے پہلے بھی آسمان پر ایسا ہی انتظام تھا۔ جب آسمان میں بغاوت ہوئی تو باغ عدن سے زمین کی آخرت تک کا سارا کام خداوند مسیح کے سپرد کر دیا گیا۔ خداوند مسیح نے یہ سارا کام مکاشفہ 20 باب کے آخر میں ختم کر دیا۔ شیطان اور اس کے فرشتوں کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا، جو بغاوت کو شروع کرنے والے تھے۔ تمام انسانوں کی الگ الگ قیامت اور عدالت بھی کر دی گئی۔ جو انعام کے مستحق تھے ان کو انعامات بھی مل گئے، اور خداوند مسیح نے خود بھی 1000 سالہ بادشاہی کر لی۔ جب مکاشفہ 21 باب شروع ہوتا ہے تو یہ نیا آغاز ہے جو خدا یہوہ کرتا ہے۔ خداوند مسیح نے مکاشفہ 21 باب کے شروع سے پہلے ساری حکومت، اختیار، قدرت اور بادشاہی سب کچھ خدا باپ کو واپس دے دی ہے۔ یہ نہیں کہ اب وہ تخت سے اتر جائیں گے، نہیں۔ مکاشفہ 22 باب میں 2 دفعہ تخت کو خدا اور برہ کا تخت کہا گیا ہے۔ خداوند مسیح ابدیت میں خدا کے ساتھ ابدیت کے تخت پر بیٹھیں گے، لیکن اب وہ اپنے انعام یعنی بیوی کے ساتھ خوش رہیں گے، اور خدا اپنے مقصد یعنی راست باز لوگوں کے ساتھ خوش رہے گا، جن میں وہ رہنا اور سکونت کرنا چاہتا تھا۔ بس اب ہم خداوند مسیح کا انعام اور خدا کا قدیم منصوبہ پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور مکاشفہ 21 باب سے خدا ہی سب میں سب کچھ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔